معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور رب العالمین ہون دی وجہ نال اس ذات کریم نو اپنے بندیاں دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اسی محبت کی وجہ نال خالق کائنات جبار ہو کے بھی، قہار ہو کے بھی، قادر مطلق ہو کے بھی ساری کائنات اس دے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہر قسم کی طاقت کا مالک ہے، اس دے ارادے کا نام ہی وجود ہے کہ جیڑا اس نے ارادہ کرنا ہے انہوں وجود مل جانا ہے، اس دے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اور تنے تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہو کے خدا کریم اپنے بندیاں دے جرائم، اپنے بندیاں دے گناہ نافرمانیاں جاندا بھی ہے، ویکھدا بھی ہے، اس کے باوجود فوری طور پہ اپنے بندے کو سزا نہیں دیتا، فوری طور پہ اپنے بندے کو تباہ نہیں کرتا۔ املی لہم، فرمایا میں انہوں کو مہلت دینا، تیل دینا، موقع دینا، اور اس موقع کو فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا کے اپنے گناہ کو توبہ کر کے معافی مانگتے ہیں، اور اس تیل کو اور اس مہلت کو اپنی عقل مندی، اپنی بہادری کا نام دے کے کچھ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں سے بڑا رحمان ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ اس واسطے اس رب العالمین نے اپنے بندیاں نوں پیدا فرمان تو بعد اپنے بندیاں نوں دنیا کے بھیجن تو بعد عقل و شعور عطا فرمان تو بعد ساری صلاحیتیں عطا فرمان تو بعد بھی تنہا نہیں چھوڑیا، بلکہ انہوں کی مزید رہنمائی واسطے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور اپنی کتاباں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں اور اس زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو اس طرح گزارن جس طرح میری چاہت اور میری مرضی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی نبی نہ بھیج دے، کوئی کتاب نازل
کیونکہ اللہ نے سمجھن واسطے عقل عطا فرمائی اور دلائل اپنی قدرت جگہ جگہ بکھیر دیتے کہ ساری مخلوقات دنیا بھی ہیں یہ ساریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیلاں ہیں. تو ان دلیلاں تیرے اللہ کی پہچان ہو سکتی سی، معرفت حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کتنا بڑا لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس رب نے علمی اعتبار نال کتاباں نازل فرمائیاں، عملی اعتبار نال اپنے رسول بھیجے اور نال عقل عطا فرما کے پھر دسیا کہ تسی اپنی زندگی اس طرح گزارو. پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس خالق کائنات نے اپنے بندیوں نے اپنے مزید لطف و کرم فرمایا کہ اس ذات کریم نے اپنے بندیوں کی گزرن والی زندگی کو مزید بہتر اور کامیاب کرنے واسطے اور آخرت کے اندر ناکامی اور نامرادی کو بچن واسطے خالق کائنات نے کچھ وقت، کچھ دن، کچھ راتاں، کچھ ساتاں ایسیاں بنا دیا کہ میرے بندو مینوں من کے میری من کے مینوں من کے میری من کے اگر پھر بھی تمہیں لذت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، غلط رستہ اختیار کر لو جان بوجھ کے سمجھن اور سمجھان کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی غلطی ہو جائے تو بھی مایوس نہیں ہونا. میں کچھ دن، کچھ راتاں، کچھ اوقات اور کچھ طریقہ کار تمہیں ایسے عطا فرمائے نے کہ انہاں کا اگر صحیح فائدہ اٹھاؤ تو میں پھر بھی معاف کر دوں. میں معاف کر رہا رمضان المبارک کا پابند اور بارکت مہینہ یہ خاص کس سے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کامیاب رکھنا چاہتا ہے. کوئی بھی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی بھی مہارت رکھنے والا ماہر فن جو بھی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری یہ چیز سب کو آگے جائے، سب کو زیادہ کامیاب ہوئے. اسی طرح ہر ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ماں باپ ایسا رشتہ ہے کہ جو اتنا بے لوگ اور محبت والا رشتہ ہے، اس کو علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں، کوئی ایسی نسبت نہیں کہ کوئی کسی کو اپنے تو بھی زیادہ آگے دیکھنا چاہے. صرف ماں باپ ہونے جڑے یہ چاہتے ہیں کہ ساری اولاد سارے تو بھی اگے جائے، سارے تو بھی زیادہ ترقی کرے، سارے تو بھی زیادہ پڑھے، سارے تو بھی زیادہ سکھی زندگی بسر کرے. ماں باپ کی یہ خواہش ہے ساری اولاد کامیاب ہو جائے. انجینئر کی خواہش ہے میری بنائی ہوئی پروڈکٹ، میری تیار کردہ چیز اگے جائے، کامیاب ہو جائے. تو اللہ رب العزت خلاق عالم جس نے انسان کو بڑی محبت نال بنایا، جس نے انسان کو اپنے لازوال اور بے مثال حقاں دے نال تخلیق فرمایا، کیا اس کی خواہش نہیں کہ میرا بنایا ہوا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بنایا ہوا بندہ کامیاب ہو جائے. ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار اللہ اپنے بندے کو. حدیث پاک میں اندر آمد ہے اور بڑا مشہور ہے یہ قول کہ اللہ 70 ماں کو بھی زیادہ پیار کرتا ہے. دن ماں کی محبت کے سارے جانتے ہیں کہ کتنی ہے. تو اللہ اس ماں کو بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو دیکھو اللہ کی محبت کتنی ہے.
پرہیز کرو جنہ چیزوں کو میں میرا نبی روک جاؤ جتنی مرضی خواہش پیدا ہو جائے جتنا مرضی نہ کرے وہ چیز جتنی مرضی پرکشش ہو زیادہ نظر ہوئے کچھ بھی ہے لیکن چیز والا دے اپنے رب دے حکم والا اپنے نبی کے طریقے پر دے تقوی آ جائے تقوی اور پیاس لگی ہے روزہ رکھے پانی نہیں پینا اپنی خواہشات کو چاہنے کے باوجود طلب کے باوجود چھوڑ دینا اللہ کی مرضی کے مطابق ایک مخصوص وقت تک شہری کو لے کے افغانی تک تو کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا ایک تربیت ہو رہی ہے میرے اللہ کی طرفوں کے دیکھو جس طرح میری مرضی کے مطابق تسی ایک مخصوص وقت مخصوص دنوں کے اندر حلال چیزاں میں چھڑ دیتے ہو اسی طرح میری خواہش ہے کہ عام دنوں کے اندر حرام کم چھڑ دو حرام چھوڑ دو فرمایا
صبر کرنا سکھو. یہ صبر سکھن کا مہینہ ہے. یہ صبر کرنے والا مہینہ ہے. کیونکہ صبر ایسی دولت ہے, صبر ایسی خزانت ہے, صبر ایسی عادت ہے, صبر ایسی صفت ہے کہ میرا اللہ کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین. جیڑا صبر کرے گا میں خدا دے نال ہو جاواں گا. میری مدد نصرت اس ملے گی, میری رضا اس مل جائے گی. میں خدا دے نال
پسند کرتے ہیں. اگر صرف دعوت ہوتی ہے کہ جی کوئی پہلی وہ کرا لے دوسرے رہ گئے. لیکن فرمایا میرا پانی کا گلاس نہ کرائے گا, ایک کھجور کا دانے نہ کروا دے گا, اللہ اس کو بھی پورا ثواب دے گا جتنی جس کی حیثیت ہے. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکی کے حریص اتنے سن کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا تو کٹھے ہو جاتے اور جو جس سے کو ہے ملا کے آ جاتا. ایسا بھی ہوتا کہ کسی نے کو اعلیٰ چیز ہے کسی کو اتنی نہیں ہے. مثلا ایک کے کول دودھ کا گلاس ہے اور ایک کے کول پانی کا گلاس اپنے اپنے کے رکھے, ایک کے کول دودھ کا گلاس ہے. تو دودھ والا پانی والا نہیں, دودھ والا پانی والے کے سامنے اپنا گلاس پیش کرتا اور کہتا تو میرا دودھ رکھ رہا ہے, میں نے اپنا پانی دے دے, تینوں بھی افطاری کرنا ثواب مل جائے, میں نے بھی افطاری کرنا. ایسے ہونا بھی سوچ ابھی کہنا ہے چنگی چیز آپ کھا لو, چنگی چیز اگر کوئی افطاری کروا بھی دے تو اسی کے بچے کی چیز اپنے کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھچ کے. لیکن انہوں کا مثال ایسی شوق ایسی کہ نہیں میں بھی ثواب لوا تو بھی ثواب لے, اور جنہیں کوئی اچھی چیز ہوتی تھی وہ پیار کرتا تھا, جنہیں کوئی ماڑی چیز ہوتی تھی وہ پیار ویسے بھی کرتا کہ تیار آ کے میری چیز لانا چاہ رہا ہے. جنہیں کو اچھی چیز ہے وہ ماڑی چیز والے کو پیش کر کے کہتا تو ماڑی میں نے دے دے چنگی تو لے لے, تو بھی ثواب کما تے میں بھی ثواب کما. ایسے سوچ شادی بھی ہو جائے, ایسے سوچ شادی بھی ہو جائے. اسی پہ عموماً افطاری تے جانا یا مسجد کے اندر ہی کوئی مال آ جاتا ہے افطاری کے ٹائم لوگ دے کے جاتے ہیں, تو جڑے نوجوان یہ ساتھی اتنے ہوتے ہیں وہ کی کرتے ہیں عموماً اچھے لوگ بھی آنے لے کر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چنگی چیز ساڑھے لا, چنگی چیز ساڑھے لا. یہ بہت اوچھی حرکت ہوئی, اسی عام لفظ کہتے ہیں چول حرکت ہوئی, یہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا مزاج مسلمان کا بنایا ہے کہ مسلمان اپنی ذات کا لالچی نہیں ہوگا, مسلمان لالچی ہوتا ہے نیکیاں کا لالچی ہوتا ہے. حریص ہے نیکیاں کا حریص ہے, وہ نیکی کے اندر اچھی چیز داخل کرنا بڑا سوال نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا کہ میرے نامہ اعمال کے اندر اچھائی جائے, میرے نامہ اعمال کے اندر اچھائی جائے, میری نیکیوں والا بلا بھاری ہو جائے, ادھر کچھ اچھا چلا جائے. ساری سوچا ہے کہ پیٹ کے اندر اچھا چلا جائے, پیٹ کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے اپنے مریدین کے نام جا رہے سن سفر تھے, تو رستے کے اندر گندگی کا ڈھیر لگ گیا, پخانہ پہ آتی گندگی پہ پوچھے کھلو گئے اور ان سارے جتنے مرید صاحب جا رہے تھے بدبو آ رہی تھے, ناک دے ہاتھ رکھ لے, کپڑے رکھ لے, حضرت آپ کھلوتے انہوں کہہ بھی نہیں سکتے کہ چلو ایسے کیوں کھلوتے, تھوڑی دیر کھلو تو بات فرمایا اے گندگی جڑی ہے بھی سبق دے دے, اے گندگی بھی سبق دے دے. مرید کہہ رہے لو جو ایک رہا سبق ملنے لگا اچھا. فرمایا اے گندگی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں کہ بندے کل تک میں فروٹ کی شکل تھا, کل تک میں مٹھائی کی شکل تھا, کل تک میں قورمے کی شکل تھا, کل تک میں بڑی اچھی چیز تھا کہ میری خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پانی آتا سی. اے بندے ایک رات میں تیری صحبت میں دنیا میرا کیا ایک رات میں تیری صحبت میں دنیا اور میری وہ ساری خوشبو ختم ہو گئی اور بدبو آ رہی ہے. تو یہ نیکی کی سوچ نہیں ہونی چاہیے, ساری سوچ ہوئے تو نامہ اعمال والی اپنے نامہ اعمال پر بنانے کی کوشش کی جائے. رمضان مبارک کا یہ بابرکت و بارکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان و عطا فرمایا ہے, اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سیزن بھی چلتا پیا ہے اور وہ یہ مہینہ آ رہا ہے. سانو چاہیے کہ اس موقع کو فائدہ اٹھا کے اللہ کو راضی کریں. آج رات سورج غروب ہوتے جنت کے دروازے کھل جانے نے, جہنم کے دروازے بند ہو جانے نے, شیطان قید ہو جانے نے, جنت کو روز سواریا جانا ہے, روز سجایا جانا ہے, اور روزانہ جہنم کو جہنمیوں کو آزادی ملنی ہے. بڑے بڑے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ
نامراد ہے بندہ کہ جس بندے کی زندگی سے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اس کو بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ سانو چاہیے اسی اس مہینے نو اپنے واسطے رحمت اور برکت والا بنائیں، بخشش والا بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بڑی مشکل کے نال، بڑی محنت کے نال، بڑی کوشش کے نال سانو مساجد کے اندر یہ سلسلہ آزادانہ طور تے کرنے کی مخصوص شرائط کے نال اجازت ملی ہے. تو اس حوالے نال بھی سانو خیال کرنا چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھتے ہوئے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے. کوئی ایسا سلسلہ جدوں بھی مسجداں نوں کھولن دا جو پاس ہویا سلسلہ ادوں میں کچھ لوکاں نوں ہضم نہیں ہو رہا، جنہاں نوں مسجد اندر سے ہضم نہیں ہوندے، دیندار لوگ ہضم نہیں ہوندے، وہ کوشش کر رہے تھے بار بار کوئی ڈر یوں مسئلہ کھول کے بڑا کام خراب کر دیتا ہے، کورونا پھیل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کسی نے سبزی منڈی کا نام نہیں لیا، کسی نے بازار کا نام نہیں لیا، سپر مارکیٹ کا وہ جو مارٹ میں بڑے بڑے مال ہیں ان کا نام نہیں لیا. کسی نے وہ جتنے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں حساب پروگرام ہوتے جتنا رش ہوتا ہے وہ تو انہوں نے نام نہیں لیا کہ پھر کچھ خیال کرو نہ لیا جانا تو مسجد بنتا. مسجد کا نام انہوں کیوں کھولیا گیا؟ انہوں نے کھولو گے تو کتنے جاؤ گے؟ نہیں کھولو گے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر آ کے نہیں جھکو گے، توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں منو گے کہ اللہ کس طرح راضی بھائی. اس بات کا میرے دوستو بھئی احتیاطی تدابیر کے لیے وہ تقریباً سارے میڈیا کے نام راج نے ہم نے سنیاں نے انہوں نے بھی خیال رکھا جائے. جڑے مریض نے وہ گھر کے اندر نماز تراویح ادا کرن، نمازاں بھی اور بزرگوں بھی انہوں نے کیا جی گھر میں ادا کرن. اور اسی طرح بچے جڑے نابالغ بچے وہ بھی مسجد کے اندر نہ لے آئے، نابالغ بچے مسجد کے اندر نہ آن. اور نشانیاں لگیاں نے انہاں نشانیاں دے اوپر جب کھڑا ہو کے یعنی وقفے دے نال نماز ادا کی جائے. اسی طرح رکھا ہے ماسک لے کے آؤ، ماسک پہن کے آؤ. تو ماسک کے نال نماز وقت فرق پڑتا ہے تو نماز کے ٹائم جب ماسک تھلے کر لے جائے، چہرہ منہ جب ننگا کر لیا جائے تو نماز کے دوران ہاں جڑا بندہ مریض ہے خاص طور سے جس کو نزلہ، زکام، نچھاں جہاں انہوں نے دسیاں نے لامتا اے تو وہ ماسک پہن کے رکھے. وہ جب جتنی احتیاطی تدابیر نے بھی انہوں کا علماء کرام نے بھی فرمایا. ہر مسلک کے تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سانو انہوں کا خیال کرنا چاہیے. تو احتیاطی تدابیر کرو، خیال انہوں کا سچارے کرو کہ مل جل کے تو انشاءاللہ مسئلہ کھلیاں رہن گیا، اللہ کے گھر جا کے کچھ منگا بھی معاملات ٹھیک رہیں گے. اجتماعی افطاری اور اجتماعی سحری ساری مسجد الحمدللہ ہر سال ہوتی لیکن اس سال نہیں ہوئی کیونکہ حکومت نے منع کیا کہ وہ کوئی اجتماعی افطاری اور اجتماعی سحری کے لیے کراچی بھی نہ کرائی جائے، مسجد میں بھی نہ کرائی جائے. یہ تو بہتر ہے بھائی کہ وہ گھر تلاش کر کے، وہ جگہ تلاش کر کے جی مستحق جگہ ہے انہوں نے سکا راشن پہنچا دو تاکہ وہ اپنے سسٹم چلاؤ، نقدی پیسے دے دو انہوں تاکہ وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ چلا سکیں. تو یہ طریقہ کار کر لیا جائے. اجتماعی سحری اور اجتماعی افطاری کی اجازت نہیں ہے. اس واسطے ساتھی کچھ مسجد کے اندر افطاری کا سامان بھیجتے ہیں تو وہ نہ بھیجن کیونکہ اتنے انتظام نہیں ہوئے گا. اپنے اپنے حساب نال، سوچ نال، سمجھ نال جڑے لوگ سمجھتے ہو کہ مستحق نے انہوں نے گھر بھیج دو، انہوں نے جا کے نقدی پیسے دے دو تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز نہ لے لیں. پر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نقدی پیسے کسی نے سپورٹ کر دیں، نقدی پیسے دے دیں، یعنی سب تو بہترین طریقہ ہے تاکہ بندے کو جیڑی لوڑ ہے وہ چیز رہے. میں انہوں مرغے کی دیکھ پکا کے دیتا ہوں، وہ بیمار ہے، دوائی کی لوڑ ہے. میں اپنے بڑے بکرا لا کے دیتا، بکرا ذبح کر کے دیکھ پکا کے دے دیتی. لیکن اس بندے نے کہا آٹا نہیں ہے، کنک نہیں ہے، چاول نہیں ہے، تو وہ بیچارہ میرے دوست کو کی کرے گا. اس واسطے جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے نقدی پیسے چپ چاپ دے دیتے جان تاکہ ان جیڑی لوڑ ہے وہ دے مطابق چیز خرید لگے. اور اقدام کا جامع کر اس کا بڑا فرق پھر زکات، صدقات اور اسی طرح افطاری، شہری یہ جتنے بھی معاملات ہیں انہوں کوشش کرو کہ نقدی کی شکل کے اندر جتنے جتنے مناسب سمجھتے ہو اتنے ادا کرو. اور زکات کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس غریب آدمی کو تسی دے رہے ہو انہوں دسو
ساری نیت سارے نال نا بندے کی اپنی نیت ہوئے گی اللہ پاک کو علم ہے اس بندے کی عزت نفس میں مجبور نہ کرو جن سمجھ اپنی ہے واقعی مستحق ہے ان چپ چاپ پیسے دے دو اور اس کو دسنا ضروری نہیں کہ زکات ہاں مدرسے کے اندر دو گے تو پھر دسنا ضروری ہے مدرسے کے اندر دو گے تو پھر مات دسنا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے یہ زکات ہے یا عطیہ ہے کیوں ہر ایک پہ خرچ کرنے کی مات زیادہ رہتا ہے زکات کا پیسہ کئی جگہ سے خرچ ہوتا ہے عطیات کا دوسری جگہ سے خرچ ہوتا ہے اتنے مدہ نظر آنے کے دسنا ضروری ہے اگر کسی بندے کو دے رہے ہو تو انہوں دسنا ضروری نہیں ہے اسی طرح بعض آدمی زکات دے پاتے رمضان کا انتظار کرتے ہیں تو رمضان بھی چلو آئی گیا لیکن اس سال کی صورتحال تھی نا کہ پیش نظر تو حضرات علماء کرام نے بھی فرمایا کہ جیڑا بندہ رمضان تو پہلا بھی زکات دے دے گا انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اس وجہ ضرورت زیادہ ہے ضرورت ہے نا جڑے لوگ بیچارے فارغ بیٹھے ہیں کئی کے دنوں کو فاقہ کشی کا شکار نہیں انہوں نے لوڑ ڈھونڈ ہوئے اسی کہ اگلے 15 دنوں بعد آ کے تم جگ کی کریں اس واسطے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جنہ ساتھیوں نے زکات دینی ہے صدقات دینے ہیں وہ جلدی جلدی مستحق لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی ضروریات کی زندگی میں صحیح طریقے سے کام کرا سکیں یہ سارا فریضہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرنا اور انہوں تک حسب استطاعت بھی ہو سکتی ہے انہوں کی مدد کرنا یا خود مدد کرنے دے اگر اسی طاقت نہیں رکھتے کسی ایسے بندے کو اشارہ کر دینا کہ لگتا ہے کہ زیادہ لوگ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے گلی نہیں کرتے ہاتھ نہیں کرتے اسی انہوں کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ کی ہو گیا کام سے کوئی آگے سی اگر کماندہ سی دکھاتا کہ کام بند پہ ہے تو ان کے دیکھا عام دنوں تو زکات کا مستحق نہیں سی عام دنوں تو صدقے کا مستحق نہیں لیکن اپنی ناٹیڈ ہو گیا کہ کماندہ سی دکھاتا کہ کمائی نہیں ہے تو کھا کے تو رہا ہے سرکاری نوکری نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں زمین کی پیداوار نہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ کتوں کھا رہا آئے گا اور انہوں نے ساڑھے کے کلی بھی نہیں کی منگیا بھی نہیں تو ایسے خود ہوتا خیال کریں خود ہوتا خیال کریں اس طریقے سے نہ دے کے آؤ کہ سجے اپنا دو تو خبر پتا ایسے سب تو بہترین سب ہے سب تو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں جو پسندیدہ عمل ہوا ہے خفیہ طریقے کے نال انہاں کی مدد کرو کئی ایسے لوگ نے ہون بھی موجودہ دنوں کے اندر بھی کہ جڑے لوگوں کے دروازے دے کے راشن کے توڑے لا کے چپ چاپ آ گئے پتہ نہیں کون آ گیا اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے ہاں کسی کو ترغیب کی نیت رکھ سامنے بھی دیتا جاتا ہے غریب کو نہ دو کسی ایسی جگہ دے دو کہ میرے دین نہ ہو تو کل کو خیال آئے گا نیت اگر صحیح ہے تو سامنے بھی دیتا جا سکتا ہے لیکن اگر نیت خراب ہوتا خطرہ ہے تو خفیہ طریقے سے لگا جائے مدد کی جائے اس طرح پہ تراویح کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ساری مسجد کے اندر قرآن پاک جس طرح ہر سال ختم ہوتا ہے اس طرح انشاءاللہ تکمیل ہوئے گی جس طرح دن کی عبادت روز ہے اسی طرح رات کی عبادت تراویح ان معمولی نہیں سمجھنا کہ خیر تراویح نام پڑھا بھی خیر ہے یہ خیر والی گل سمجھنی تراویح سانو پڑھنی چاہیے تراویح سنت موقت ہے سنت موقت وہ سنت ہوتی ہے جنہوں چھڈن والا گناہگار ہوتا ہے جنہوں چھڈن والا گناہگار ہوتا ہے تو یہ سنت موقت ہے لہذا اس نماز میں اسی جاؤ معمولی دیا سمجھ دیا چھڑ کے چلے جانے اکثر ساتھی تراویح کے ایک صاحب نہیں ہوتی شروع دیا اور پھر آتا اور تراویح آج سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی ہے تراویح بھی ہے پوریا بھی پڑھنا ہے سنت موقت ہے ٹھیک ہے 8 اہل حدیث رات کے نزدیک ہے لیکن ساڑھے نزدیک کا اہل سنت والجماعت حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں امام جو فقہ دے سب نزدیک کم از کم تعداد تراویح کی بھی تو بھی تراویح جو ہے وہ پوری پڑھنا پوری سنت ہے جتنا بھی اپنا ذاتی کا کوئی پورا نہیں چھڑتے تو تراویح میں اتنی نہیں چھڑنیاں چاہیے سارے پڑھنیاں چاہیے کدے روٹی آٹھ کی چھڑی کدے آگے میں قمیض پالنا چلوانا جیسے جلوات پالی قمیض رہن دو یعنی کوئی کام اس کرتا اپنا ذات والا نہیں چھڑتے تو یہ عمل کے نہیں چھڑتے جو اسی کہنے ہیں اسی سنی ہیں جو اسی کہنے ہیں تعالیٰ تعالیٰ سنت والجماعت والے اور اللہ معاف کرے بعد ایسے کہ جڑے بھابیاں بڑی بڑی گانا بھی کرتے ہیں بڑا بڑا بھابی نے یہ ہے وہ اس بندے کو بھابی نے کیا جناب نے تو کیوں بھابی ہو گیا دیکھو نا اپنی مرضی کا دین ہے دین
تعالیٰ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھئی انشاءاللہ العزیز جو آپ تراویح کے اندر بھی یہ اہتمام ہے کہ بچیاں نہ لے کے آیا جائے، عام نمازاں کے اندر بھی بچیاں نہ لے آیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سانو خود احتیاط کرنی چاہیے، بچیاں گھر کے اندر پابند کیا جائے اور گھر کے اندر اسی طرح عورتوں واسطے جڑا اہتمام ہوتا سی تراویح کا وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو جائے اس سال، زیادہ عورتوں کو گھر کے اندر جو ہے وہ پابند کیا جائے۔ گھر کے اندر کسی بچے کو جو بالغ بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، انہوں اگے کھڑا کر کے تراویح اور پڑھا سکتا ہے، پڑھا دے تھے کہ فرض نماز مسجد پڑھ لے آ کے اور جا کے تراویح اور کم جاوے جماعت کرائے، تراویح پڑھائے، ہر گھر کے اندر یہ اہتمام ہو جائے تو بڑی اچھی بات۔ 2 4 5 7 عورتیں کٹھیاں ہو جائیں کرتیاں اور کوئی سمجھدار بچہ بالغ بچہ سب کو بہتر ہے، بالغ نہ بھی ہوئے لیکن پاکی نہ پاکی نے مسائل کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، 12 13 14 سال کی عمر ہے تو وہ بھی تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے بامر مجبوری تو انہیں کو جب پڑھا لی جائے تاکہ جماعت کے نال کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو انہاں چیزوں کا بھی سب ساتھی ضرور خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ